کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین، السلام علیکم۔ میں پارٹ 7 کے ساتھ حاضر ہوں، اور ہمارا مطالعہ کتاب محافل و مجالس حصہ دوم جو علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب کی تحریر ہے وہ جاری ہے، اور اس کے ہم صفحہ نمبر 61 تک پہنچ چکے تھے۔ اس کا ایک پیراگراف ہم نے مطالعہ کیا، اور اب آگے اگلے پیراگراف کا آغاز ہے۔ تو تحریر ہے کہ اور کیا کہنا جناب اسما کا کہ انہوں نے پہلی منزل پر خون حکومت کی تاثیر بدل کر اتنا طیب و طاہر بنا دیا کہ مولائے کائنات نے محمد کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور محمد کی نسل کو اپنی نسل قرار دے دیا۔ جناب پیام اعظمی نے ایسے ہی موقع کے لیے ماں کی خدمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اپنے اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے، باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی ہے۔ صداقت صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تفصیلی بحث پھر کسی موقع پر کی جائے گی۔ اس وقت ہدایت کے پہلے جزو پر بحث کرنا مقصود ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ذمہ دار علم و کمال کی کس منزل پر تھا۔ اگلے پیراگراف ہے کہ کس کی مجال ہے جو اس شخصیت کے علم و کمال پر روشنی ڈال سکے، جس کے علم کی روشنی ساری کائنات میں پھیل گئی ہو، اور جس کے مدرسہ فکر و نظر میں 4000 شاگردوں نے سبق حاصل کیا۔ مسجد کوفہ میں 900 حلقے درس تھے، جن میں صرف آپ کی حدیثیں بیان ہوتی تھیں اور آپ کے علوم کا چرچا ہوتا تھا۔ ہر طرف آپ کے صداقت کا شہرہ، ہر طرف آپ کے علم کا تذکرہ۔ اس دور کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیائے علم میں بالکل سناٹا تھا، اور صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ مختلف مذاہب کے پیرو لا مذہب، دہریے، بے دین، دشمن، دوست، سب آپ کے چوکھٹ پر جبین سائی کرتے تھے اور آپ سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ اس مقام پر چند مسائل کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن کا چرچا آج بھی ہے، اور جن کا سہارا لے کر نافہم افراد امت اسلامیہ کو دھوکہ دیتے رہے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، اور صفحہ نمبر ہے یہ 62۔ تو جی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص جس کا نام جعد بن درہم تھا، اس نے مٹی، پانی جیسے مواد کو جمع کر کے کچھ کیڑے بنا لیے، اور مسلمانوں کو یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ میں ان جانوروں کا خالق ہوں، لہذا مجھے بھی خدا مان لو۔ بالکل وہی انداز جو آج کی دنیا میں پایا جاتا ہے
کہ جس نے کوئی شے ایجاد کر لی وہی اپنی خدائی کا قائل ہو گیا، اور یہی تمنا پیدا ہو گئی کہ دنیا خدائے برحق کو چھوڑ کر اسی کو خدا مان لے۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ خالق حقیقی نے ان اشیاء میں یہ صلاحیت نہ رکھی ہوتی تو آپ کی تخلیق کہاں سے آتی؟ لیکن سوال یہ ہے کہ دھوکہ دینے والے کو حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ دعویٰ شروع ہو گیا اور لوگ بہکنے لگے۔ ہر طرف ہنگامہ ہے کہ ایک نیا خدا پیدا ہو گیا ہے اور اس کی خدائی کا جواب نہیں دے سکتے۔ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کا عقیدہ اس منزل پر ہے کہ نااہل کو خدا ماننے کے لیے تیار ہے، تو جو مسلمان ایسے افراد کو خدا مان سکتے ہیں وہ اگر حاکم و بادشاہ مان لیں تو کیا تعجب ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی کہ دین اسلام خطرے میں ہے اور ابن درہم اپنے کو خدا منوانے پر تلا ہوا ہے، تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تو ان جانوروں کا خالق ہے؟ اس نے کہا بے شک۔ فرمایا اچھا تو یہ بتا دے کہ ان کی تعداد؟ اس نے کہا یہ تو نہیں معلوم۔ صفحہ نمبر ہے 63۔ فرمایا اچھا یہ بتا دے کہ ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں؟ عرض کی یہ بھی نہیں معلوم۔ فرمایا اچھا جو مشرق کی طرف جا رہے ہیں انہیں مغرب کی طرف موڑ دے، اور جو مغرب کی طرف جا رہے ہیں انہیں مشرق کی طرف موڑ دے۔ اس نے کہا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ آپ نے فرمایا پھر تو کس بات کا خالق ہے؟ نہ علم تیرے پاس ہے، نہ قدرت تیرے پاس ہے، نہ اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، بس خدائی ہے۔ یہ مناقب سے لیا گیا، یہ بریکٹ میں دیا گیا مناقب۔ اگلا پیراگراف ہے ارباب کرم، آپ نے دیکھا امت اسلامیہ کس منزل پر پہنچ گئی تھی جہاں خدائی کے لیے بھی علم و اختیار کی ضرورت نہیں تھی اور مسلمان خدا ماننے کے لیے تیار تھے۔ اب جو امت علم و قدرت کے بغیر خدا ماننے کے لیے تیار ہو جائے وہ کیا رہنما نہیں مان سکتی؟ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ صادق علیہ محمد نے فرمایا اچھا اب بندگان کا اختیار دیکھ، میں اشارہ کرتا ہوں نر الگ ہو جائیں گے اور مادہ الگ ہو جائیں گے، مشرق والے مغرب میں آ جائیں گے اور مغرب والے مشرق میں آ جائیں گے۔ میں عرض کروں گا مولا آپ کے لیے یہ کون سا بڑا کام ہے جس کا جد مغرب کے آفتاب کو مشرق کی طرف موڑ سکتا ہے، وہ کیا چند مخلوقات کا رخ نہیں موڑ سکتا؟ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اگلا پیراگراف دنیا نے امامت کا زور کہاں دیکھا؟ امامت دنیا کے حکومت کی طلبگار نہیں ہے، یہ چند روزہ تماشا ہے اور بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ امامت اس اختیار کے مالک ہے جس کا سلسلہ زمین سے آسمان تک ہے اور جس کی وسعت شمس و قمر، بحر و بر اور جنت و کوثر تک ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دنیا انصاف کرے، اگر صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے نہ آ جاتے تو امت کا کیا حال ہوتا اور اسلام کس ٹھکانے لگتا؟ اور اگر کچھ سمجھ میں آ جائے تو یہ سوچے کہ پروردگار نے ہدایت کا نظام اپنے ہاتھ میں کیوں رکھا ہے اور یہ اختیار امت کو کیوں نہیں دے دیا۔ امت جاہل و عاجز کو رہنما بنا سکتی ہے، لیکن علام الغیوب اسی کو رہنما بنائے گا جسے غیب تک کا علم عنایت کرے گا، اور قادر مطلق اسی کو ہادی مقرر کرے گا جسے کائنات کا اختیار دے دے گا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک دوسرا واقعہ بھی اسی انداز سے ملتا جلتا ہے کہ ایک شخص ابو شاکر دیسانی حضرت کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ میں خدا کو خالق نہیں مانتا، آپ ثابت کیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر ابھی ثابت کرتا ہوں۔ ایک ایسے قلعے کے بارے میں سوچ
جس میں ایک طرف سونا بہہ رہا ہو اور ایک طرف چاندی بہہ رہی ہو، نہ سونا چاندی پر غالب آئے نہ چاندی سونے کو نقصان پہنچائے۔ قلعہ کے دروازے ہر طرف سے بند ہوں، ہوا تک کا گزر نہ ہو، اور ایک دن دروازہ کھلے تو اس میں سے تازہ مخلوقات برآمد ہونے لگے۔ بتائے ان مخلوقات کو کس نے پیدا کیا ہے اور ان کے لیے یہ سارا انتظام کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا، ایسا قلعہ ہے کہاں جس کی آپ مثال دے رہے ہیں؟ آپ نے ایک بچے کی ہاتھ سے مرغی کا ایک انڈا لے کر پیش کر دیا، اور دیکھ اس کے اندر سونے جیسی زردی ہے، چاندی جیسی سفیدی ہے۔ دروازے بند ہیں، چند دنوں کے بعد زندہ جانور برآمد ہوں گے۔ اب اگر کوئی خدا نہیں ہے تو اس بند قلعے میں مخلوق کون پیدا کرتا ہے؟ صفحہ نمبر 65۔ اور قلعے کی مثال دے کر یہ بھی واضح کر دیا کہ ایسا خناس قلعوں میں ہی پیدا ہوتا ہے، اور ایسے عقیدے راحت و آسائش ہی میں جنم لیتے ہیں۔ صاحبان اقتدار سمجھ لیں کہ خدا کا اقتدار بند قلعوں کے اندر بھی چلتا ہے۔ اس نے انسان کو متوجہ کر دیا ہے کہ تم کہیں بھی رہو، موت تمہیں تلاش کر لے گی، چاہے بند قلعوں ہی میں کیوں نہ رہو۔ صاحبان قصر و محل سمجھ لیں کہ دنیا کی گرفت سے آزاد ہو سکتے ہیں، لیکن خدائی گرفت سے بچ کر نہیں نکل سکتے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ابو الاوجاع نامی شخص کا نام سنا ہوگا۔ یہ ایک دہریہ مزاج اور بد زبان انسان تھا۔ مذہب پر اعتراض کرنا اس کا شعار تھا، اور گفتگو ایسے انداز سے کرتا تھا کہ کوئی اسے منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اس طرح اس کی اور بن آئی تھی کہ ہر ایک سے یہ بھی دعویٰ کرتا تھا کہ کسی میں مجھ سے بحث کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ نام کا بھی ابو الاوجاع تھا اور مزاج کا بھی ٹیڑھا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ سے چند سوالات کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اس نے پوچھا کہ آخر یہ حاجی لوگ کب تک مکہ کی زمین کو روندا کریں گے؟ کب تک ایک پتھر کی پوجا کرتے رہیں گے؟ کب تک ایک مکان کے گرد جانوروں کی طرح چکر لگاتے رہیں گے؟ کیا آپ کا یہ اعمال جاہلانہ نہیں معلوم ہوتے؟ کیا آپ کو یہ اعمال جاہلانہ نہیں معلوم ہوتے؟ اور کیا اسلام کے پاس دوسرا مکان اور دوسرا کام نہیں ہے کہ مسلمان دوسرا کام کریں اور یہ جہالت کا کام چھوڑ دیں؟ اگلا پیراگراف اور آخری لائن اس صفحے کی کہ آپ نہایت سکون سے اعتراض سنتے رہے، اور جب اعتراض تمام ہوا تو فرمایا کہ بھائی، مکہ ایک زمین کا نام نہیں ہے، اسے خدا نے اپنا حرم قرار دیا ہے۔ خانہ کعبہ ایک گھر نہیں ہے، اسے خدا نے اپنا گھر بنایا ہے۔ مسلمان کسی زمین یا گھر کی عبادت نہیں کرتے، اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جس نے اس زمین اور مکان کو عزت دی ہے۔ یاد رکھ، یہ گھر خلقت دنیا سے 2000 سال پہلے سے پیدا ہو چکا ہے۔ اسے اللہ نے بخشش کا وسیلہ اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہم مسلمان گھر کا احترام نہیں کرتے، اس نسبت کا احترام کرتے ہیں جو اس گھر کو پروردگار سے حاصل ہے۔ اگلا پیراگراف، ابو الاوجاع نے سوال کو اور آگے بڑھا دیا، ہم اس خدا ہی کو نہیں مانتے جس کی طرف گھر کی نسبت دی گئی ہے، اور گھر تو کم از کم سامنے موجود ہے، اس خدا کا تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں ہے۔ آپ نے ایک غائب ہستی کا پتہ دے دیا اور ہم غائب پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگلا پیراگراف، آپ نے فرمایا تو عقل سے کام نہیں لیا۔ دوبارہ اس کو آپ کو گوش گزار کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے عقل سے کام نہیں لیا
وہ نگاہ سے غائب ہے، عقل سے غائب نہیں ہے۔ عقل کی نگاہ میں ہر جگہ موجود ہے، ہر آن موجود ہے، رگ گردن سے زیادہ قریب ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کے عمل کو دیکھتا ہے، ہر ایک کے راز دل کو جانتا ہے۔ اس کا وجود کا وہی انکار کر سکتا ہے جو اپنی عقل سے انکار کر دے۔ عاقل اس کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا۔ خدا کا عقیدہ عقل سے پیدا ہوتا ہے، نظر سے نہیں۔ اگلا پیراگراف، ابو اوجا نے کہا، یہ سب تو صحیح ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے ہر جگہ ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ وہ زمین پر ہے تو آسمان پر کیسے ہے، اور آسمان پر ہے تو زمین پر کس طرح ہے؟ ایک شے مختلف مقامات پر کس طرح رہ سکتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تو نے خدا کا صحیح تصور ہی نہیں کیا۔ خدا وہ نہیں جو کسی مکان میں محدود ہو جائے، یہ تو مخلوق کا تصور ہے۔ خالق کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی مکان کا پابند نہ ہو اور ہر جگہ رہے۔ صفحہ نمبر ہے 67۔ ابو اوجا نے کہا، ٹھیک ہے، خالق کسی جگہ کا پابند نہیں ہے، لیکن اس کا خالق ہونا ہی کیسے ثابت ہوا؟ خالق مان لیا جائے تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اصل بحث تو یہی ہے کہ اس کے خالق ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی چیز ہے؟ یہی بتا دے کہ تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا، مجھے کسی نے نہیں پیدا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو کوئی چیز بغیر بنانے والے کے بھی بن سکتی ہے؟ وہ کون سی شے ہے جو بغیر بنانے والے کے وجود میں آ گئی ہو؟ یہ سننا تھا کہ ابو اوجا چکرا گیا اور گھبرا کر کہنے لگا، خیر، اس موضوع کو چھوڑیے، ابھی اعتراضات بہت ہیں۔ ایک مسئلہ یہی ہے کہ یہ حشر و نشر، یہ حساب و کتاب، یہ قیامت و آفت کیا بلا ہے؟ جب انسان مر کر مٹی کا ڈھیر ہو گیا اور خاک میں مل گیا تو حشر و نشر کا کیا مطلب ہے؟ یہ باتیں تو بالکل عجیب و غریب معلوم ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اتنا سوچ لے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب نہ نکلا تو نہ میرا کوئی نقصان ہے نہ تیرا۔ میں نے مذہبی زندگی گزاری، تو نے لا مذہبی زندگی گزاری، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہی نہیں ہے، تو تجھے خوشی اور مجھے افسوس ہو، یا تجھے افسوس ہو اور مجھے خوشی ہو، لیکن اگر مرنے کے بعد حشر و نشر اور حساب و کتاب نکل آیا تو میں فائدے میں رہوں گا اور تیرا نقصان ہو جائے گا۔ ابو اوجا گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ قرآن میں قیامت کے بارے میں ہے کہ جب اہل جہنم کی ایک کھال جل جائے گی تو ہم دوسری کھال بدل دیں گے تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ سوال یہ ہے کہ گناہ تو ایک کھال نے کیا ہے، یہ دوسری کھال نے کیا بگاڑا ہے کہ اسے بھی جہنم میں جلایا جائے گا؟ اگلا پیراگراف، حضرت نے فرمایا، تو فلسفہ عذاب ہی نہیں سمجھا۔ دوسری کھال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں اور سے لا کر پہنا دی جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی کھال دوبارہ درست کر کے پھر جسم پر چڑھا دی جائے گی، جس طرح ایک اینٹ کو توڑ کر دوبارہ اینٹ بنا لی جاتی ہے اور ایک مادہ کو بگاڑ کر دوبارہ نئی شکل دے دی جاتی ہے۔ ابو اوجا نے بات بدل دی، ابھی تو موت ہی کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، جہنم کا کیا ذکر ہے؟ یہ پروردگار کا نظام موت کیا ہے؟ کوئی کسی مرض میں مرتا ہے، کوئی کسی مرض میں مرتا ہے، کوئی بغیر مرض مر جاتا ہے، ہر طرف ایک نیا ہنگامہ ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ موت کے لیے ایک مرض معین ہو جاتا اور لوگ اسی مرض میں مرا کرتے؟ کم از کم ایک نظام مقرر ہوتا اور اس قدر افراتفری تو نہ ہوتی۔ اگلا پیراگراف، آپ نے فرمایا، بے شک، لیکن تو نے یہ نہیں سوچا کہ اس طرح لوگ اس مرض کے آتے تک کسی طرح موت کی طرف سے مطمئن رہتے اور انہیں موت کا خیال بھی نہ آتا۔ پروردگار عالم یہی نہیں چاہتا تھا کہ لوگ موت سے غافل ہو جائیں اور بندگی چھوڑ دیں۔ اس نے موت کے اسباب اسی لیے الگ الگ رکھ دیے ہیں کہ انسان کو ہر آن موت کا خیال رہے اور کسی وقت موت سے غافل نہ ہونے پائے۔ اگلا پیراگراف، عزیزان محترم،
یہ ابو الاوجا کے مختلف سوالات تھے جو اس نے مختلف مواقع پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیے ہیں۔ سوالات کی نوعیت دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ اس دور میں ذہن کس قدر بگڑ گئے تھے اور ارباب حکومت کی جہالت اور بے بسی نے انسانوں کو کس قدر تیز و تند بنا دیا تھا کہ جس کا جو چاہے اعتراض کر دے، کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ آج اگر خدا کی طرف کا معین کیا ہوا نمائندہ نہ ہوتا تو مذہب کا کیا حشر ہوتا اور اسلام کس ٹھکانے لگتا؟ اس کا اندازہ انہی حالات سے کیا جا سکتا ہے، اور یہ تو گزارش کروں گا کہ ایک نظر روح سوالات پر ڈالیے تو اندازہ ہوگا کہ ذہن بہکتے کہاں سے ہیں اور گمراہی کا راستہ کہاں سے نکلتا ہے۔ ابو الاوجا کے ابتدائی سوالات ہی بتاتے ہیں کہ مذہب پر اعتراض کے دو راستے ہیں، یا انسان غیب کا انکار کر دے یا نسبت کی اہمیت سے غافل ہو جائے۔ اگر ذہن میں غیب کا عقیدہ ہے اور نگاہ میں نسبت کی اہمیت ہے تو خانہ کعبہ پر اعتراض تو نہ کعبہ پر اعتراض ہو سکتا ہے اور نہ حجر اسود پر، اور نہ عبادات پر بحث ہو سکتی ہے، نہ حشر و نشر پر، نہ جہنم پر حملہ کیا جا سکتا ہے، نہ موت پر۔ یہ صرف غیب اور نسبت سے غفلت کا نتیجہ ہے کہ اتنے اعتراضات پیدا ہو گئے اور صبح و شام پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کا یہی کردار تھا کہ انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو ان دونوں چیزوں سے غافل نہیں ہونے دیا، اور خدا کا شکر ہے کہ آج ان کے غلاموں کا عقیدہ غیبت پر بھی ہے اور نسبت پر بھی۔ غیبت کا استحکام کے لیے ایک امام غائب پر ایمان رکھے ہوئے ہیں، اور نسبت کے احترام کے لیے پورا سلسلہ اعضاء کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، جہاں ہر شے کا احترام نسبت ہی سے پیدا ہوتا ہے اور پورا نظام نسبت برقرار ہے۔ یہ غیبت و نسبت سے دوری کا نتیجہ ہے کہ قوم میں ابو الاوجا جیسے لوگ پیدا ہو گئے، اور یہاں انہی دونوں عقیدوں کی برکت ہے کہ اپنی قوم میں کوئی ابو اوجا نہیں پیدا ہوا۔ آپ نے غور کیا میں نے کیا عرض کیا؟ ایسے بدعقیدہ لوگ اسی جماعت میں پیدا ہوتے ہیں جہاں غیبت اور نسبت کا عقیدہ نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 70۔ اور جہاں غیبت کی برکت اور نسبت کی عظمت ہوتی ہے وہاں گمراہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے شیعہ اعمال کم کرتے ہیں اور آپ کے دشمنوں کے اعمال دوستوں کے اعمال سے زیادہ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ شیطان ان کے عقائد کی طرف سے مایوس ہو گیا ہے اور اسے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ عقیدے میں نہیں بہک سکتے، تو وہ انہیں اعمال میں بہکا رہا ہے، اور دوسروں کی طرف سے مطمئن ہو گیا ہے کہ عقیدے میں بہک چکے ہیں، تو سوچتا ہے کہ اب عمل میں کیا رکھا ہے، لگا رہنے دو، میرا نقصان بھی کیا ہوتا ہے، بلکہ کبھی عمل سے فرصت مل گئی تو ممکن ہے کہ عقیدے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ صبح و شام اعمال میں لگے رہیں اور عقیدے کی طرف آنے کا موقع ہی نہ پائیں۔ اگلا پیراگراف۔ ارباب کرم، دیکھا آپ نے امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ شیطان نے دو جماعتوں کو دو طریقوں سے گمراہ کیا ہے، کسی کو عمل سے گمراہ کیا ہے اور کسی کو عقیدہ سے۔ عقیدے کی گمراہی بدتر ضرور ہے، لیکن عمل کی گمراہی بھی گمراہی ہی ہے۔ اس لیے اب دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو بھی سوچنا پڑے گا، اور دوستان اہل بیت علیہ السلام کو بھی سوچنا پڑے گا کہ شیطان کا جادو دونوں پر چل سکتا ہے اور اس کے اغوا سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس نے ایک کو عمل میں لے لیا ہے اور دوسرے کو عقیدہ میں۔ اب واقعی بندہ خدا وہ ہے جو نہ عمل میں بہکنے پائے اور نہ عقیدے میں، اور یہی شان تھی ان اصحاب معصومین کی جو عمل میں بھی قابل رشک تھے اور عقیدے میں بھی قابل تقلید،
اور کیوں نہ ہوتا ایسے مرکز سے وابستہ تھے جہاں گمراہی کا تصور بھی نہیں تھا، اور ایسی ذات پر اعتماد کیے ہوئے تھے جو ادھر کی نمائندہ نہ تھی بلکہ ادھر کی نمائندہ تھی۔ صفحہ نمبر 71 اور اگلا پیراگراف، اور کردار کا یہ عالم تھا کہ سجدے میں چلے جائیں تو زمین سر بلند ہو جائے، دسترخوان پر بیٹھ جائیں تو نعمت ناز کریں، باغ میں مزدوری کریں تو اسلام کو عزت مل جائے، غریبوں کو کھانا تقسیم کریں تو زندگی بھر کسی کو غربت کا احساس نہ ہو، صبر کریں تو صبر سرفراز ہو جائے، شکر کریں تو شکریہ ادا کرے، چپ ہو جائیں تو مصحف ناطق کہے جائیں، اور بول پڑیں تو امام صادق کہے جائیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ایک شخص نے امام علیہ السلام کے دسترخوان پر لذیذ کھانے دیکھ کر اعتراض کیا کہ آپ کو قیامت کے حساب و کتاب کا خیال نہیں ہے؟ جتنا اچھا کھانا کھایا جائے گا اتنا ہی سخت حساب دینا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا، یہ تو نے کہاں سے نکال لیا ہے؟ اس نے کہا، قرآن مجید میں لکھا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے قیامت کے دن نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ فرمایا، افسوس کہ تو نے پروردگار کو اپنا ہی جیسا بخیل سمجھ لیا ہے کہ وہ دسترخوان پر کھانا کھلا کر پھر حساب لے گا۔ کاش تو نے کرم الہی کی معرفت حاصل کی ہوتی تو تجھے معلوم ہوتا کہ کریم کھلا کر کھانے کا حساب نہیں لیتا۔ اس نے کہا، پھر آیت کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ نعمت ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے جس کا قیامت کے دن حساب کیا جائے گا، اور اس حساب سے کوئی محفوظ نہ رہ سکے گا۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ جب تک ہماری ولایت درمیان میں نہیں آئی تھی ہر نعمت نامکمل اور ناتمام تھی، اور جب ہماری معرفت درمیان میں آ گئی تو نعمتوں کی تکمیل ہو گئی، اور قدرت نے اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قیامت کے دن کھانے کا حساب نہیں دینا ہوگا، غدیر کے اعلان کا حساب دینا ہوگا، اور جب اعلان کے بغیر کار رسالت مکمل نہ ہو سکا تو ایک ایمان کیا مکمل ہوگا؟ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہاں پہ ہماری اس 8ویں محفل کا اختتام ہوتا ہے، اور ہم آڈیو کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ 8ویں مجلس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اگلی آڈیو میں۔